ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو سبق ہے وہ ہے روائع من الحب والفدائی، محبت اور ہمدردی کا جو مناظر تھے، وہی سبق جو بقیہ تھا، بچا ہوا تھا، اس کو ہم آج پڑھنے کی پوری کوشش کریں گے۔ تو روائع من الحب والفدائی، محبت اور وفاداری کے مناظر، یعنی کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کا اظہار کر رہے تھے صحابہ کرام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، اپنی جان قربان کر دے رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنچ نہیں آنے دے رہے تھے۔ اسی کا سبق پڑھ رہے ہیں ہم لوگ۔ تو ہم لوگ پڑھ چکے تھے، ہم لوگ جو پڑھے تھے فقاتل حتی قتل، یہاں تک پڑھے تھے، یعنی یہ انس بن نضر کا قصہ پڑھے تھے کہ انہوں نے جنگ کی اور انہوں نے کس طرح سے جنگ کیے اور پھر شہید ہو گئے، یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے۔ آگے کا سبق ہم پڑھتے ہیں یہاں سے۔ یقول انس رضی اللہ عنہ، کہ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لقد وجدنا بہ یومئذ، کہ ہم نے اس دن ان کے جسم میں پایا 70 ضربۃ، 70 مار، یعنی 70 ضرب ہم نے ان کے جسم میں دیکھے۔ فما عرفہ الا اختہ، تو ان کو کوئی بھی نہیں پہچان سکا سوائے اس کی بہن کے۔ عرفتہ، انہوں نے اس کو پہچانا، ببنا نہیں، ان کے پور کو دیکھ کر کے، انگلی کو دیکھ کر کے انہوں نے پہچانی تھی۔ وقاتل زیاد بن سکن فی 5 من الانصار، اور زیاد بن سکن جو ہے رضی اللہ عنہ، انہوں نے جنگ کی فی 5 من الانصار، انصار کے 5 لوگوں کے ساتھ مل کر کے، دون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں رکھ کر کے، اور ان کے سامنے 5 صحابی کو لے کر کے، انصار کو لے کر کے، 5 انصار کو لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنگ کیے زیاد بن سکن۔ یقتلون دونہ رجلا ثم رجلا، اور ان کے سامنے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قتل، یقتلون، انہوں نے جنگ کیا، رجلا ثم رجلا، یعنی ایک کے بعد دیگرے، یعنی ایک کے بعد دوسرے سب جنگ کرتے تھے۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتا تھا تو کوئی جنگ کرتے تھے، کوئی لڑتے تھے، اس طرح سے۔ فقاتل زیاد حتی اثبتته الجراحۃ، اور فقاتل زیاد، تو زیاد نے بھی جنگ کی، حتی اثبتته الجراحۃ، یہاں تک کہ وہ زخمی ہو کر کے گر گئے۔ تو اثبتته الجراحۃ، زخمی نے انہیں گرا دیا۔ اثبتک مطلب ہوتا ہے گرانا، اثبتا زخمی ہو کر کے گرانا، اثبتته الجراحۃ، زخمی نے انہیں گرا دیا، یعنی زخمی ہو کر آپ گر گئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادنوہ منی، ان کو مجھ سے قریب کرو۔ فأدنوه منہ، تو لوگوں نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دیا، یعنی زیاد بن سکن کو۔ فوسدہ قدمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قدم کو بوسہ دیا۔ وسدہ کا مطلب ہوتا ہے بوسہ دینا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کو بوسہ دیا۔ فمات وخدہ، پس ان کا انتقال ہو گیا۔ وخدہ علی قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے رخسار مبارک علی قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر تھے۔ اس طرح سے ان کا انتقال ہو جاتا ہے، یعنی کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیتے تھے لوگ، اتنی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ وکان عمرو بن جموح، اور عمرو بن جموح اعرض شدید العرض، وہ بہت ہی زیادہ لنگڑے تھے۔ اعرض کا مطلب ہوتا ہے لنگڑا ہونا، اعرض شدید العرض، وہ بہت ہی زیادہ لنگڑے تھے عمرو بن جموح۔ وکان له 4 ابناء شباب، اور ان کے 4 نوجوان بیٹے تھے۔ یغزون مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرتے تھے، غزوہ کرتے تھے، جنگ کرتے تھے۔ فلما توجہ الی احد، جب وہ احد کے جانب رخ کیے، یعنی جانے کے لیے ارادہ کیے، کون؟ عمرو بن جموح، تو اراد ان یخرج معه، تو وہ بھی ان کے ساتھ، اراد ان یخرج معه، تو وہ بھی ان کے ساتھ نکلنے کا ارادہ کر لیے۔ فلما توجہ، یہاں پر جو ہے توجہ الی احد، جب وہ لوگ رخ کیے احد کے جانب جانے کا،
اراد ان یخرج معه، تو انہوں نے بھی ارادہ کیا، یعنی عمرو بن جروح نے بھی ارادہ کیا کہ ان کے ساتھ نکلے۔ فقال له بنوه، تو ان کے بیٹوں نے ان سے کہا ان اللہ قد جعل لك رخصتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے رخصت پیدا کر دی ہے۔ فلو قعدت نحن ونحن نکفیک، اگر آپ بیٹھے رہے تو ہم آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے، یعنی ہم لڑنے کے لیے کافی ہیں، آپ گھر پہ رہیے، یہ انہوں نے کہا۔ ولا فلو قعدت ونحن نخفیک، اگر آپ بیٹھے رہیں تو ہم آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ وقد وضع اللہ عنک الجہاد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے جہاد کو دور کر دیا ہے، یعنی آپ کے لیے جہاد فرض نہیں ہے۔ فأتى عمرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عمرو جو ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ فقال، اور کہا ان بنی ہؤلاء، کہ یہ میرے بیٹے، یمنعوننی، مجھے منع کر رہے ہیں، روک رہے ہیں، مجاہد معک، کہ میں آپ کے ساتھ جنگ کروں، یعنی یہ مجھے جنگ میں جانے سے روک رہے ہیں۔ واللہ انی لارجو، اور بخدا میں میری امید ہے، یعنی میری خواہش ہے، ان استشہد، کہ میں کیا ہوں، استشہد، کہ میں شہید ہو جاؤں۔ انی لارجو، یقیناً میری خواہش ہے، ان استشہد، کہ میں شہید ہو جاؤں۔ فأطاعوا بعرجتی هذه فی الجنہ، وطع یطعک مطلب ہوتا ہے روندنا، یہاں پر چلنا مراد ہے۔ فأطاعوا بعرجتی هذه، تو میں اس لنگڑے پاؤں سے میں چلوں، فی الجنہ، جنت میں، یعنی جنت میں اس لنگڑے پاؤں سے داخل ہو جاؤں، یہ میری خواہش ہے، میں چاہتا ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انت فقد وضع اللہ عنک الجہاد، جہاں تک آپ کی بات ہے، فقد وضع اللہ عنک الجہاد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے جہاد کو دور کر دیا ہے، یعنی آپ کے لیے جہاد فرض نہیں ہے، آپ لنگڑے ہیں، کیسے جہاد کیجیے گا۔ وقال لبنیہ، اور ان کے بیٹوں سے کہا وما علیکم، اور جہاں تک تمہارا تعلق ہے، ان تدعوہ، کہ تم اس کو چھوڑ دو، یعنی اگر وہ جانا چاہ رہے ہیں چھوڑ دو۔ لعل اللہ یرزقہ الشہادۃ، شاید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہادت عطا کر دے۔ فخرج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے عمرو بن جروح۔ فقتل یوم احد شہیدا، اور احد کے دن اور شہید کی حالت میں قتل کر دیے گئے، یعنی شہید ہو گئے، شہید کر دیے گئے۔ یقول زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد اطلب سعد بن ربیع، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن مجھے سعد بن ربیع کو بلانے کے لیے بھیجا، یعنی ان کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا۔ فقال علی، اور انہوں نے مجھ سے کہا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ان رأیتہ، اگر تم اسے دیکھ لینا، فقرعہ منی السلام، تو اسے، یعنی انہیں میرا سلام کہہ دینا، یعنی زید بن ثابت کو، تو انہیں زید بن ثابت کو انہوں نے بھیجا تھا، تو کہتے ہیں کہ ان کو سلام کہہ دینا، یعنی کہ ان کو سعد بن ربیع کو۔ یقول لک رسول اللہ صلی اللہ، فقال علی، پس انہوں نے کہا ان رأیتہ، اگر آپ انہیں دیکھ لے، فقرعوہ منی السلام، تو انہیں میرا سلام کہہ دیجئے، وقل لہ، اور ان سے کہہ دیجئے گا یقول لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تجدک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کیف تجدک، کہ کیف تجدک، تم کیسے اسے پائے، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پوچھیں گے۔ قال فجعلت اطوف بین القتل، تو کہتے ہیں کہ میں چکر لگاتے رہا بین القتل، مقتولین کے درمیان۔ فأتیتہ، تو میں ان کے پاس آیا، وہو بآخر رمق، اور وہ آخری سانس میں تھے، رمق مطلب ہے بقیت الروح و آخر نفس، یعنی آخری سانس، وہو بآخر رمق، اور وہ آخری سانس میں تھے۔ وفیہ 70 ضربۃ، اور اس میں 70 ضرب تھے، ما بین طعنۃ، جو کہ طعنۃ بالرمح، جو کہ نیزوں کا تھا، یعنی ان میں سے کچھ نیزوں کا تھا، ما بین طعنۃ بالرمح، جو کہ نیزوں میں، ان میں سے کچھ نیزوں کا تھا، وضربۃ بالسیف، اور ان میں سے کچھ تلوار کی مار تھی، ورمیۃ بسہم، اور ان میں سے کچھ تلوار، کیا بولتے ہیں، سہم، تیر کے ذریعے سے مارا گیا تھا، اور رمیۃ بسہم، اور تیر کے ذریعے سے ان میں کچھ وار کیا گیا تھا، یعنی 70 جو مار تھے ان میں سے کچھ نیزہ تھے، کچھ تلوار تھے، اور کچھ
تیر سے حملہ کیا گیا تھا۔ فقلت تو میں نے کہا یا سعد اے سعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ علیک السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، ویقول لک اور آپ سے کہا، ویقول لک اور آپ کے بارے میں کہا ہے، یعنی آپ سے کہا ہے، اخبرنی مجھے بتانا، کیف نجدک کیسے ہم تم کو پاتے ہیں۔ فقال تو انہوں نے کہا وعلی رسول اللہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سلام ہو، وقل لہ یا رسول اللہ آپ ان سے کہہ دینا اے اللہ کے رسول، اجد ریح الجنہ کہ میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، وقل لقوم الانصار اور کہہ دینا میری قوم انصار سے، لا عذر لکم عند اللہ کہ اللہ کے پاس تمہارا کوئی عذر نہیں ہے، ان خلص نہیں ہوگا، ان خلص الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب وہ آ جائے۔ خلص الی کا مطلب ہوتا ہے کسی کا آنا، یعنی دشمن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائے تو اللہ کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا۔ وفیکم اس حال میں، واو یہاں پر حالیہ ہے، وفیکم اس حال میں کہ تم وفیکم عین تطرفن اس حال میں کہ تم وہاں پر کیا ہو، موجود ہو، یعنی تمہاری موجودگی میں۔ عین تطرفن کا مطلب یہاں پر دیا ہوا ہے تتحرک بالنظر، اس حال میں کہ تمہاری نظریں حرکت کر رہی ہو، یعنی تم وہاں پر موجود ہو اس حال میں اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی دشمن آ جاتا ہے تو اللہ کے پاس تمہارا کوئی عذر نہیں ہے۔ وفازت نفسہ من وقتہ اور اسی وقت ان کا نفس وہ انتقال کر گئے، وفازت نفسہ ان کا نفس اللہ کے حوالے ہو گیا، من وقتہ اسی وقت۔ وقال عبداللہ بن جحش فی ذلک اليوم، عبداللہ بن جحش اس دن کے سلسلے میں کہتے ہیں اللہم انی اقسم علیک، اے اللہ میں قسم کھاتا ہوں، ان القی العدو غدا کہ دشمن اگر کل ہم سے ملیں، فیقتلونی اور مجھے قتل کرے، ثم یبقر بطنی پھر میرے پیٹ کو چاک کرے، بقر یبقر مطلب چاک کرنا، پھاڑنا، ثم یبقر بطنی پھر میرے پیٹ کو چاک کرے، ویجدع جدع یجدع کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، ویجدع انفی و ادنی اور میری آنکھ اور ناک، انفی مطلب ہے ناک، اور میرے ناک اور میرے کان کو اگر وہ کاٹ دے، ثم تسألنی فیما ذالک پھر آپ مجھ سے پوچھیے گا، ثم فیما ذالک یہ کس لیے ہوا، ثم فیما ذالک یہ کس وجہ سے ہوا، فاقول تو میں کہوں گا فی کا آپ کے لیے، یعنی آپ کے خاطر سے یہ سب ہوا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ سبق اب اگلی ویڈیو میں۔